پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے T20 میں بھی آؤٹ کلاس کر دیا۔ 140 رنز کے تعاقب میں بابر اعظم کی شاندار بلے بازی، 9 چوکوں کی مدد سے 68 رنز کی باری کھیلی۔ کپتان سلمان آغا نے بھرپور ساتھ دیا۔ تیسرے وکٹ پر 76 رنز کی شراکت نے میچ پر گرفت مضبوط کی۔ سلمان علی آغا نے 33، فرحان نے 19 رنز بنائے۔ پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر سکور پورا کیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 139 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی نے 3 شکار کیے۔ ڈیبیو کرنے والے عثمان طارق کی 2 وکٹیں، فہیم اشرف نے بھی 2 کھلاڑی آؤٹ کلاس کیے۔ پاکستان نے T20 سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست۔ بابر اعظم کی پیسہ وصول پرفارمنس شائقین کی دلی خواہش پوری کر دی۔ فل ہاؤس قذافی اسٹیڈیم میں قومی بلے باز کی کم بیک اننگز، 14 میچز بعد 50 بنائی، لگاتار 3 چوکے لگا کر 37ویں 50 بنائی۔ شائقین کو عرصے بعد ٹریڈ مارک کور ڈرائیو، بیک فٹ پنچ اور فلک شاٹ دیکھنے کو ملا۔ بابر نے رنز کی میچ وننگ اننگز کھیل کر پاکستان کو جیت دلائی۔ بابر نے میچ سے پہلے کہا تھا، شائقین دل کھول کر محبت نچھاور کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو خوشیاں دیں۔ افغان طالبان نے استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے۔ پاکستان نے افغان طالبان ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا، پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا، دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے۔ کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا گیا۔ افغان ترجمان کی جانب سے گمراہ کن تبصرے کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا افغانستان سے متعلق پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیز پر مکمل اتفاق رائے ہے۔ تمام پاکستانیوں بشمول ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل اتفاق رائے ہے۔ پاکستانی عوام بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگ پوری طرح آگاہ ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی بھارتی سرپرستی میں وحشیانہ دہشت گردی سے قوم آگاہ ہے۔ افغان طالبان رجیم کے ارادے یا طرز عمل کے بارے میں کوئی وہم نہیں رکھتے۔ غیر نمائندہ افغان طالبان رجیم اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ افغان طالبان رجیم افغان نسلوں، خواتین، بچوں، اقلیتوں پر مسلسل جبر کی ذمہ داری ہے۔ افغان طالبان رجیم اظہار، تعلیم، نمائندگی کے بنیادی حقوق کو بھی سلب کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی خان نے پریس کانفرنس میں ویڈیو دکھائی، کہا ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی، مزید بھی لائیں گے۔ سہیل آفریدی اپنے ساتھ گھومنے والے بیرسٹر صاحبان سے پوچھ لیں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ حادثاتی وزیر اعلیٰ صاحب، اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا دہشت گردی نہیں تو پھر دہشت گردی کیا ہے؟ آپ کے لیڈر کو 9 مئی پر ریاست اور افواج پاکستان سے غیر مشروط معافی مانگنا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی مسجد مدارس مداخلت پر 24 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچنے کی دھمکی۔ JUI کے سربراہ نے کہا، ہمیں مجبور نہ کرو، مدارس اور مسجد کی حرمت کے لیے اسلام آباد آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ وفاق المدارس اصل مدارس ہیں، باقی سب ڈمی ہیں۔ امام کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ علماء کو روزگار دینے کی ہمدردی تمہارے اندر کب سے آ گئی؟ کہتے ہیں مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ 25,000 روپے دے کر ضمیر خریدنے کے علاوہ تمہاری کوئی سوچ نہیں۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا مشن، تحریک انصاف کے سابق رہنما میدان میں آ گئے۔
مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اے آر وائی سے خصوصی گفتگو میں کہا کچھ وزراء بھی بات چیت کے حامی ہیں، لیکن حکومت میں بیٹھے لوگ خوف زدہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی سے معاملات ٹھیک ہو گئے تو یہ فارغ ہو جائیں گے۔ نون لیگ کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کریں گے، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوگی۔ اسلام آباد پر چڑھائی سے درجہ حرارت نیچے نہیں آئے گا۔ بات چیت کے لیے پی ٹی آئی کے بہترین لوگ اس وقت قید میں ہیں۔ شاہ محمود قریشی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی منشا پر ہی عمل کریں گے۔ شاہ محمود چاہتے ہیں بات چیت شروع ہو اور درجہ حرارت نیچے آئے۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی معاشی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ شریف برادران میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک افغان معاہدے اور دورہ سعودی عرب سے آگاہ کیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عارضہ قلب میں مبتلا۔ شاہد خاقان عباسی کو 2 سٹنٹ ڈالے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق شاہد خاقان عباسی کی صحت اب پہلے سے بہتر ہے۔ کون بنے گا آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم؟ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین اور فیصل راٹھور مضبوط امیدوار۔ نام کا اعلان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے چودھری یاسین کو سینئر پارٹی رہنما اور دیگر کی حمایت حاصل ہے۔ کچھ حلقے فیصل راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں۔ ترجمان پی پی نے کہا پارٹی میں شامل ہونے والا کوئی ایم ایل اے پریشان نہیں ہے، عدم اعتماد کسی کی خواہش پر نہیں، بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیش کی جائے گی۔ پی پی آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز کو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ ارکان اسمبلی 21 اکتوبر سے اسلام آباد میں تھے۔ چودھری یاسین، فیصل راٹھور اسلام آباد میں ہی موجود ہیں۔ ایم ایل ایز کو آئندہ ہفتے مظفر آباد موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ We celebrate your Independence Day, which is our Independence Day also. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا بازار گرم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گلگت بلتستان کی جشن آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا گلگت بلتستان کو دیگر صوبوں کی طرح ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو اپنی ایئر لائنز ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا بھارت کی سازش ناکام کی جائے، جی بی کو آئینی دھارے میں لایا جائے۔ 78 سال سے ہم پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، گلگت کو قومی دھارے میں شامل کرنے سے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں گلگت بلتستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ کہا گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی حاصل کر کے پاکستان سے الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ جن پوسٹ گارڈ والوں نے ہمارے کو پکڑ لی، انڈیا میں کسی خفیہ جگہ کے جیل میں اس نے رکھا، اس نے بولا اگر آپ ہمارے لیے کام کریں تو ہم آپ کو یہاں چھڑا سکتے ہیں، ہم آپ کو پیسے اور انعامیں بھی دیں گے۔ رینجرز پوسٹ گارڈ، نیوی کا اور آرمی کا وردی۔ مچھلی پکڑنے گئے تو بھارت نے ہمیں پکڑ لیا۔ بھارتیوں نے آرمی، نیوی، رینجرز کی وردیاں لانے کو کہا۔ سندھ پاکستانی سگریٹ کرنسی لانے کا بھی ٹاسک ملا تھا۔ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے اعجاز ملا کا اعترافی بیان۔ بتایا بھارتی خفیہ ایجنسی نے ٹاسک دے کر رہا کیا۔ خفیہ ایجنسی افسر کو ایک تصویر بھیجی، جب دوبارہ سمندر میں گیا تو پاکستانی ایجنسی نے پکڑ لیا۔ پریس کانفرنس میں بھارتی افسر کی آڈیو بھی سنائی گئی، جس میں اس نے اعجاز ملا سے پاک افواج کی وردیاں لانے کا کہا۔ بھارت نے گرفتار ماہی گیر جاسوس بنا کر پاکستان بھیج دیا۔ بھارت ماہی گیروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے لگا۔ جاسوس مچھیرا پکڑا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اعجاز ملا کو دوران شکار گرفتار کیا، پھر ٹاسک دے کر پاکستان بھیجا۔
اعجاز ملا کو ناموں کے ساتھ یونیفارم خریدنے کا کہا گیا. سمز پاکستانی کرنسی 150 کے پرانے نوٹ, سگریٹ اور لائٹر لانے کا بھی کہا گیا. وزیر مملکت طلال چودھری نے بتایا بھارت فیک انکاؤنٹرز کر کے پاکستانی فورسز کی وردیاں, کرنسی, لائٹر اور سگریٹ دکھا کر انٹرنیشنل میڈیا کو گمراہ کرنا چاہتا تھا کہ دہشت گرد پاکستان سے آئے, جیسے پہلگام واقعہ کیا تھا. ہمارے ادارے چکنا ہیں, ہر جگہ بھارت کا مقابلہ کریں گے, ایکسپوز کرتے رہیں گے. کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی. مچھر کالونی سے کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار. دہشت گردوں کی شناخت سرمد علی رضا اور غنی اللہ عرف غنی امان چانڈیوں کے نام سے ہوئی. ملزمان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرینیڈ اور بارودی مواد برآمد. گرفتار دہشت گرد کالعدم ایس آر اے کی انتہائی مطلوب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں دہشت گردی حملوں کے مقدمات درج. کراچی میں ماڑی پور روڈ پر شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک. ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہا تھا کہ قریب سے گزرتی گاڑی میں سوار شہری نے ڈاکو پر فائرنگ کر دی. ڈاکو زخمی ہو کر بھاگ گیا, لیکن کچھ دور جا کر گرا اور مر گیا. فائرنگ کرنے والا کار ڈرائیور موقع سے چلا گیا. ڈاکو سے اسلحہ چھینا گیا, موبائل فون, بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل برآمد. کراچی میں بے لگام ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا. 3 ہٹی کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا. موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق. حادثے کے بعد ٹرک چھوڑ کر فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار. مقدمہ درج, پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے لیا. اسلام آباد میں شہری کا 3 ٹریفک اہلکاروں پر تشدد. شہری نے گاڑی روکنے پر 3 اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا. ایک کو نیچے گرا دیا. ویڈیو وائرل ہو گئی. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے ملزم کی تلاش شروع کر دی, جلد گرفتار کر لیں گے. ہم جو پی این ایس سی 10 جہازوں تک محدود تھی اسے 1 سال کے اندر 30 جہازوں کے ٹارگٹ پہ لے کے جائیں گے. آنے والے 3 سال ہیں, اس میں ہم اسے 60 جہازوں تک لے کے جانے کے منصوبے پہ بھی کام شروع کر چکے. حکومت کا 3 نئی بندرگاہیں قائم کرنے کا منصوبہ. میری ٹائم سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 نکاتی حکمت عملی کا اعلان. پاکستان میری ٹائم ویک 2025 کی افتتاحی تقریب. وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا پاکستان کو عالمی بلو اکانومی کا اہم کھلاڑی بنانا ہدف ہے. جدید انٹیگریٹڈ میری ٹائم کمپلیکس کے قیام اور دیگر سہولتوں کی فراہمی حکمت عملی کا حصہ ہے. ملتان میں وائلڈ لائف حکام کی کارروائی. غیر قانونی طور پر گھر میں رکھا گیا شیر برآمد. وائلڈ لائف حکام کے مطابق گلگشت کالونی میں 6 سے 8 ماہ کا شیر غیر قانونی طور پر گھر میں رکھا ہوا تھا, جسے شہریوں کے تحفظ کے لیے وہاڑی چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا ہے. شہر کو غیر قانونی طور پر رکھنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل ترکی روانہ ہوں گے. غازہ سفارتی امن اجلاس میں شرکت کریں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق استنبول اجلاس میں پاکستان, قطر, ترکی, سعودی عرب, مصر, یو اے ای, انڈونیشیا اور اردن کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے. اجلاس میں غازہ امن منصوبے پر پیش رفت, اسرائیل کی جنگ بندی منصوبے کی خلاف ورزی کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. حماس رہنما خلیل الحیہ کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے استنبول میں ملاقات. غازہ جنگ بندی کی صورتحال اور انسانی امداد کی ترسیل پر بات کی گئی. اسرائیل کی جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی. غزہ پر بمباری کر دی, 5 فلسطینی شہید, متعدد زخمی. اسرائیلی فوج کے غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں پر فضائی حملے. ترکیہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار. غزہ سے متعلق اجلاس کل طلب کر لیا. ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے. حماس نے مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر دی. اسرائیل نے بھی 30 فلسطینیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دی.
اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے معصوم جانوروں تک کو نہ بخشا۔ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں یہودی شدت پسندوں نے فلسطینی کسان کے فارم پر حملہ کر دیا۔ درجنوں بھیڑوں کو زمین پر پٹخ پٹخ کر مار ڈالا، گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگنے کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ٹرمپ سے اینٹی ٹیرف سیاسی اشتہار پر معافی مانگی۔ انٹاریو کے وزیر اعلیٰ ڈگ فورڈ سے کہا ہے کہ وہ اسے نہ چلائیں۔ متنازع اشتہار نشر ہونے سے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ معافی کے باوجود صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے تجارتی مذاکرات بحال نہیں کیے۔ کینیڈین صوبے انٹاریو کے وزیر اعلیٰ نے امریکہ میں اشتہارات نشر کیے تھے۔ متنازع اشتہار میں سابق صدر ریگن کو ٹیرف کی مخالفت کرتے دکھایا گیا تھا۔ ریگن فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کینیڈا نے بغیر اجازت ریگن کی تقریر میں ترمیم کر کے اشتہار جاری کیا تھا۔ نیو یارک میئر کے انتخابات قریب، زہران ممدانی مقبولیت میں سب سے آگے۔ امریکن پاکستانی ایڈووکیسی گروپ کا زہران ممدانی کے اعزاز میں استقبالیہ۔ زہران ممدانی نے خطاب میں کہا، ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی ارلی ووٹنگ میں بھرپور حصہ لے۔ صدر امریکن پاکستانی ایڈووکیسی علی راشد کا کہنا تھا، زہران ممدانی کی جیت کے لیے پر امید ہے۔ زہران ممدانی پہلے مسلمان میئر بن کر تاریخ رقم کریں گے۔ ٹاپ 8 ٹیمیں ہیں، ان کا ٹورنامنٹ ہے۔ اسی طرح یہ باقی شہروں میں بھی ٹیمیں ہوں گی۔ ہر شہر کا ونر ہے وہ ڈکلیئر ہوگا۔ سیمی فائنل اور فائنل ہے ان کے، انشاءاللہ تعالیٰ قذافی اسٹیڈیم میں کرائیں گے۔ وننگ ٹیم ہے اس کے لیے 10 لاکھ، رنرز اپ ہوں گے ان کے لیے 5 لاکھ روپے۔ ساری توجہ اسکول کرکٹ کی بہتری پر ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا لاہور میں تقریب سے اظہار خیال۔ کہا، نوجوان کھلاڑی ہمارا مستقبل ہیں، ان کی فٹنس اور خوراک کا خیال رکھا جائے گا۔ 8 ٹیمز پر مشتمل اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ سیمی فائنل اور فائنل قذافی اسٹیڈیم میں کروائیں گے۔ فاتح ٹیم کو 10 اور رنر اپ کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ویمنز کرکٹ کا نیا عالمی چیمپئن کون؟ فیصلے کا دن آ گیا۔ جنوبی افریقہ اور بھارت کی ٹیمیں آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میں آج آمنے سامنے۔ ممبئی میں ٹرافی کی جنگ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگی۔ کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ، پہلی بار عالمی چیمپئن بننے کا عزم۔ دونوں ٹیموں نے پریکٹس سیشن میں تیاریوں کو فائنل ٹچ دیا۔ جو ٹیم جیتی پہلی بار ورلڈ چیمپئن بنے گی۔ اور بحر اوقیانوس کی موجوں سے مقابلہ، فرانسیسی جوڑے کا ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے کا منفرد انداز۔ کیپ وارڈے کے ساحل سے روانہ ہونے والا جوڑا روزانہ باری باری 6 گھنٹے تیراکی کرے گا۔ 3800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فرانس کے جزیرے پہنچنا ہدف ہے۔ مہم عالمی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کے ساتھ سمندر سے محبت کا پیغام دنیا بھر کو پہنچانا ہے۔